السلام علیکم ناظرین کرام، اس نشست میں حضرت الیاس علیہ السلام اور یسع علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ اگر آپ لوگ ان دونوں انبیاء کرام کی حیاتی زندگی سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب حزقیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل میں مختلف قسم کے واقعات رونما ہونے لگے، اور انہوں نے توریت میں کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو پھر اللہ نے ان کی طرف الیاس ابن یاسین کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا نسب بعض علماء اکرام نے اس طرح بیان کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یعزر بن ہارون علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام کی بعثت دمشق کے مغربی علاقے کے لوگوں یعنی اہل بعلابک کے لیے ہوئی تھی، اور انہوں نے ان کے بت بعل کی پرستش چھوڑ کر خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دی تھی۔ کہتے ہیں کہ بعل 20 گز قد اور 4 منہ والا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے احاب نامی بادشاہ کے دور میں آئے تھے۔ اس کی بیوی کا نام ازبل تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی بات سنتا اور تصدیق کرتا تھا۔ الیاس علیہ السلام اس کے معاملات کو سلجھاتے تھے۔ الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کو دین کی طرف بلاتے رہے، اور انہوں نے الیاس علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی سوائے اس بات کے جو بادشاہ کی طرف سے آتی، اور شام کے علاقے میں مختلف اور متفرق بادشاہ موجود تھے، اور ہر بادشاہ ایک خاص علاقے پر قابض تھا۔ چنانچہ وہ بادشاہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ اچھے کھاتے پیتے اور گانوں کی محفلیں سجاتے، لیکن اس سب نافرمانیوں کے باوجود بھی ان پر دنیا تنگ نہیں ہوئی، اور ان پر اللہ کا فضل و کرم تھا۔ جب الیاس علیہ السلام کو پتہ چلا تو پریشانی اور غصے کی وجہ سے آپ کے جسم کے بال کڑے ہو گئے۔ آپ اسے چھوڑ کر شہر سے باہر نکل آئے، اور وہ بادشاہ بھی دوسرے لوگوں جیسا کام کرنے لگا، یعنی بتوں کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت الیاس علیہ السلام نے یہ دعا کی: اے اللہ، بنی اسرائیل نے تیری نافرمانی کے علاوہ ہر چیز سے انکار کیا ہے اور تیرے غیر کی عبادت پر راضی ہوئے ہیں، پس ان پر اپنی نعمتوں کو بدل دے، یعنی نعمتیں چھین لے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہم اس کے رزق کے معاملے کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو حکم آپ دے گے وہی ہوگا۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی: اے اللہ، ان پر بارش کو روک دے۔ 3 سال تک بارش نہ آئی، یہاں تک کہ ان کے مویشی، کیڑے مکوڑے، درخت وغیرہ سب کچھ ہلاک ہو گئے، اور وہ شدید مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ ایک روز بنی اسرائیل کی ایک عورت کا بیٹا کچھ تکلیف میں مبتلا تھا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے، جس کے بیٹے کا نام یسع ابن اخطوب تھا۔ الیاس علیہ السلام نے اس کے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو اس کی تکلیف دور ہو گئی، چنانچہ وہ آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ مل گیا۔ آپ جہاں جاتے وہ آپ کے ساتھ ہوتا۔ ایک روز الیاس علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ نے بارش نہ ہونے کی دعا مانگ کر بہت سے جانور، مویشی، پرندوں اور درختوں کو بلا وجہ ہلاک کروایا۔ البتہ بنی اسرائیلیوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ یہ سن کر الیاس علیہ السلام نے کہا: اے اللہ، میں ان کے لیے دعا کروں اور ان کے لیے تنگی کے بعد خوشی لے آنے کا ذریعہ بنوں، شاید اس کی وجہ سے وہ آپ کی طرف رجوع کرنے والے اور آپ کی عبادت کرنے والے بن جائے۔ آپ کو یہ دعا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم پر ناراض ہے اور جس کی طرف میں نے تمہیں دعوت دی ہے وہ حق ہے، تو تم ان بتوں کو نکال کر لاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور ان سے میرے خلاف دعا مانگو۔ اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا مذہب حق ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تمہیں اس کا یقین کرنا ہوگا کہ تم باطل پر ہو، لہٰذا بت پرستی چھوڑنا ہوگی، اور پھر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے انصاف کی بات کہی۔ چنانچہ وہ اپنے بتوں اور معبودوں کو نکال لائے اور دعا مانگی، لیکن وہ قبول نہ ہوئی اور ان کی مصیبت بھی دور نہ ہوئی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ گمراہی میں ہے۔ پھر انہوں نے الیاس علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو ہلاک ہو چکے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ الیاس علیہ السلام نے ان کے لیے کوشادگی اور سیرابی کی دعا کی۔ دعا مانگتے ہی آسمان پر ڈال کی طرح بادل کا ٹکڑا آیا جو اللہ کے حکم سے سمندر کی سطح سے بلند ہوا تھا۔ اس بادل کو وہ دیکھ رہے تھے، اور کئی بادل اٹھے اور آپس میں مل گئے۔ پھر ان پر بارش ہوئی جس سے وہ سیراب ہوئے، ان کے شہر آباد ہو گئے اور ان سے مصیبت اور پریشانی دور ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کی طرف رجوع نہ کیا اور بت پرستی پر برقرار رہے۔ وہب ابن منبع سے مروی ہے کہ الیاس علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کاذب بتایا
اور انہیں حد سے زیادہ اذیت دینے لگی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ انہیں اپنے پاس بلا لے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما کر ان کے پاس آگ کا گھوڑا بھیجا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نور کا لباس پہنایا۔ وہب ابن منبع سے مروی ہے کہ الیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی مقرر ہوئے، اور جب تک اللہ کو منظور رہا یسع علیہ السلام بنی اسرائیل میں رہے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور وہاں نااہل لوگوں کی کثرت ہو گئی اور گناہ بہت بڑھنے لگے۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر کہتے ہیں کہ وہ یسع علیہ السلام در حقیقت اسباط بن عدی بن شلوم بن افرایم بن یوسف علیہ السلام تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ یسع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی عزت و حشمت پر زوال آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے کی طرح اصنام پرستی شروع کر دی تھی اور انبیاء تک کو قتل کرنے لگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دیے جو ان کا خون بہانے لگے، یہاں تک کہ ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے باقیات تھے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل بھیڑ بکریوں کا ایک ایسا گلہ ہو کر رہ گئے جس کا کوئی چرواہا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں میں سے ان کی اصلاح کے لیے ایک شمویل نام کا ایک نبی مبعوث فرمایا، جس کا قصہ ہم انشاءاللہ آنے والے نشست میں بیان کریں گے۔